شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بزم کہانی یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خلوص اور محبت برا سلام۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ سب لوگ حیران ہو جائیں گے۔ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر کریم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کچھ ایسے عجیب سوال کیے۔ جب وہ سوال بارگاہ الہی خداوندی میں پہنچے تو ان عجیب سوالوں کا جواب کچھ اس طرح سے ملا جسے سن کر آپ سب لوگ حیران ہو جائیں گے۔ محترم ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے رہنمائی کے لیے اور ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بنی اسرائیل میں تشریف لائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا کیا تھا جس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کلام کیا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے عام کلام ہوا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بہت سے ایسے لوگ تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مخالف تھے، اور اس زمانے میں جب بھی کوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جاتا دیکھتا، یا اگر کسی کو معلوم ہوتا کہ اللہ کے نبی کوہ طور پر اللہ سے ہم کلام ہونے جا رہے ہیں، تو لوگ اپنے عجیب و غریب سوالات اللہ کے نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارے یہ سوال پوچھے گا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جا رہے تھے، اتنے میں ایک شخص آپ کو دیکھ کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آپ کے پاس آ کر عرض کرنے لگا، اے اللہ کے پیارے نبی، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے بندہ خدا، میں تو کوہ طور کی طرف جا رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کرنے کے لیے۔ تو اس شخص نے جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ سنا تو وہ اپنے دست ادب کو جوڑ کر یہ عرض کرنے لگا، اے اللہ کے نبی، میرے پاس بہت سارا مال ہے، پھر بھیڑ بکریاں، سونا چاندی اور خوب مال و دولت ہے۔ میرے پاس اتنا مال ہے کہ میں اسے سنبھال نہیں سکتا۔ اے اللہ کے نبی، آپ اگر اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں تو آپ میری التجا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دیں، اور آپ اللہ تعالیٰ سے کہیے کہ میرا تھوڑا سا مال اللہ تعالیٰ کم کر دے تاکہ میں اپنے مال کو اچھے طریقے سے سنبھال سکوں۔ جیسے ہی اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات سنی تو آپ مسکرا کر فرمانے لگے، اے شخص، میں تمہارا یہ سوال تمہاری التجا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ضرور پیش کروں گا۔ اس شخص کی یہ بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے چل دیے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر آگے گئے تھے کہ تو ایک شخص اور حاضر ہو گیا جس کے چہرے پر مٹی لگی ہوئی تھی اور اس کا لباس پھٹا ہوا تھا، اور وہ شخص بے یار و مددگار لگ رہا تھا۔ اس نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، کہاں جا رہے ہیں؟ تو اس شخص کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہی جواب دیا کہ میں اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے جا رہا ہوں۔ اس شخص نے کہا، اے اللہ کے نبی، اب اللہ کے پاس جا رہے ہیں تو آپ اللہ سے کہیے گا کہ تھوڑا مجھ پر بھی رحم فرمائے اور وہ مجھے بھی تھوڑا سا مال عطا کر دیں، میں فاقے کاٹ کاٹ کر تھک چکا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، میں یہ تمہارا سوال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ضرور عرض کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی طرف جانے لگے، اور جب اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تو اللہ تعالیٰ تو دلوں کی باتیں جانتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز چھپی نہیں رہ سکتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، جس بندے کے پاس مال دنیا بہت ہے اس سے کہہ دینا کہ وہ میرا شکر بہت ادا کرتا ہے، اور پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو انسان میرا شکر ادا کرے اور میں اس کی نعمتیں نہ بڑھاؤں؟ اے موسیٰ، سے کہہ دو جا کے وہ میرا شکر ادا کرنا بند کر دے، میں اس کی نعمتیں کم کر دوں گا۔ اور اے موسیٰ، جس کے پاس مال دنیا کم ہے
وہ میرا شکر ادا نہیں کرتا، اس سے جا کر یہ کہہ دو کہ مال دنیا نہ ہوا تو کیا ہوا، میں نے اسے آنکھیں تو دی ہیں، میں نے اسے کان تو دی ہیں، وہ اپنی نگاہوں سے نہیں بلکہ کسی اور کی نگاہ سے خود کو دیکھے اور شکر کرنا شروع کر دے، میں اس کی نعمتیں بڑھا دوں گا۔ پس اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس بستی میں آ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے وہ شخص ملا جس کے پاس دنیا کی دولت بہت زیادہ تھی، جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دولت کم کرنے کی التجا کی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے فرمایا، اے بندہ خدا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ تو میرا شکر بہت ادا کرتا ہے، تو شکر کرنا کم کر دے، میں تیری نعمتیں کم کر دوں گا۔ تو وہ شخص کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس اللہ نے مجھے انسان بنایا، آنکھیں دیں، زبان دی، کان دیے، ہاتھ پیر سلامت دیے، جس نے زمانے میں مجھے عزت دی، اتنا مال دیا، کتنا مالدار بنایا، تو میں اس کا شکر کیسے نہ ادا کروں؟ اے اللہ کے نبی، مال زیادہ ہو یا کم ہو، لیکن میں کبھی اس کا شکر ادا کرنا کم نہیں کروں گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، پھر تمہارا مال کبھی کم نہیں ہوگا۔ اتنا کہہ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑا سا آگے نکل گئے، تھوڑا سا آگے چلے ہی تھے کہ آگے سے وہ شخص آیا جو لاچار اور غریب اور بے یار و مددگار تھا۔ اس نے جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، کیا آپ نے میرا سوال اللہ تعالیٰ سے پوچھا تھا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں میں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس شخص کو کہہ دو کہ جا کے وہ میرا شکر ادا نہیں کرتا، اس سے کہو کہ میرا شکر ادا کیا کرے، میں اس کی نعمتیں بڑھا دوں گا۔ تو وہ شخص کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، میرے پاس کوئی دولت نہیں اور نہ ہی میرے پاس کوئی نیا لباس ہے، اس پر اب میں کیا شکر ادا کروں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، تو اپنی نگاہوں سے نہیں بلکہ کسی اور کی نگاہ سے اپنے آپ کو دیکھنا شروع کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں آنکھیں دی ہیں جس سے تم پوری دنیا کو دیکھتے ہو، تمہیں زبان دی ہے جس سے تم بولتے ہو، اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے کان دی ہیں جس سے تم سنتے ہو، تمہیں ہاتھ دی ہے جس سے تم ہر چیز کو اٹھا لیتے ہو، اور تمہیں پیر دی ہیں جیسے تم چل پاتے ہو۔ کیا یہ نعمتیں نہیں ہیں؟ وہ شخص، یہ ساری نعمتیں ہیں تو ہے، تو تم ان کا اللہ کا شکر کیوں نہیں ادا کرتے؟ اور اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں باقی نعمتیں بھی عطا کرے گا۔ وہ شخص کہنے لگا، نہیں، جب تک مجھے دولت نہیں ملے گی میں اللہ کا شکر ادا نہیں کروں گا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، پھر تمہاری نعمتیں کبھی نہیں بڑھیں گی۔ اللہ اکبر۔ پیارے دوستو، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری نعمتوں میں اضافہ کرتا رہے گا۔ دعا ہے رب کریم آپ سب کو پریشانیوں سے ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھے، آمین ثم آمین۔